سیرت کو لے لیں اس کا سبجیکٹ الگ ہو جاتا ہے، فلسفہ کو لے لیں سبجیکٹ الگ ہو جاتا ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان تمام کتب میں جو پورا ذخیرہ امت تک پہنچا، اس میں آپ کو کسی کتاب فقہ میں اور کتاب عقائد میں تقویٰ پر باب نہیں ملے گا، زہد پر کوئی باب نہیں ملے گا، ورع پر کوئی باب نہیں ملے گا، اخلاص نیت پر کہ نیت میں اخلاص کیسے پیدا ہو اس پر ابواب اور اس کا طریقہ کار کیا ہو نہیں ملے گا، خشوع اور خضوع پر ابواب نہیں ملیں گے، خشیت پر ابواب نہیں ملیں گے، امید اور خوف اور رجا پر ابواب نہیں ملیں گے، تواضع اور انکساری پر نہیں ملیں گے، اخلاق حسنہ پر ابواب نہیں ملیں گے، تعلق اللہ کی طرف ابواب آپ کو ان موضوعات پر نہیں ملیں گے، تکبر پیدا نہ ہو، حسد کی خرابیاں کیا ہیں، بغض کیا ہے، عناد کیا ہے، تکبر کیا ہے، حقد کیا ہے، ایک دوسرے کے لیے بغض کیا ہے، ان کا خاتمہ کیسے ہو، یہ ابواب نہیں ملیں گے تمام کسی بھی سبجیکٹ کی کتابوں میں۔ پھر اس کے بعد انسان کے لیے پھر اس کا حسن عمل ہے، اس کے اندر حسن اخلاق ہے، حسن نیت ہے، حسن معاملہ ہے، پھر ادب ہے، پھر تواضع ہے، انکساری ہے، یہ ابواب اس میں نہیں ملیں گے آپ کو۔ عبادت میں خشوع اور خضوع کیسے ہو یہ نہیں ملے گا۔ کتب فقہ، کتب شریعت آپ کو یہ بتائیں گی، یعنی عقائد آئے گا تو ایمان کی بات، عقائد کی کتب ایمان کی بات کریں گے، توحید کی تفصیل بیان کریں گی کتب عقائد، توحید کی فروعات بیان کریں گی کہ ایمان کیا ہے، ایمان قول کا نام ہے صرف یا قول اور عمل کا نام ہے، یا ایمان زبان کا قول اور قلب کی تصدیق کا نام ہے، اس کے اوپر ابحاث ہیں۔ اوائل 1 2 3 صدیوں میں اس کے اوپر بہت بحثیں ہوتی تھیں علماء کرام میں، ایمان کم ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، زیادہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، زیادت و نقصان کی بحثیں ملیں گی، اس میں کمی اور زیادتی کیسی ہوتی ہے، ایمان صرف قول اور تصدیق دونوں اس کو کہتے ہیں یا ایمان قول کے ساتھ تصدیق کے ساتھ عمل کا بھی نام ہے، یہ بحثیں ملیں گی۔ پھر توحید کی بحثیں ملیں گی، شرک کی بحثیں ملیں گی، توحید کی اقسام آپ کو ملیں گی، جتنی آج تک یہ علم ڈیولپ ہوا، میں آج 15ویں صدی اور 14ویں صدی تک کے علم کی بات کر رہا ہوں۔ توحید الوہیت کی بحثیں آج لیٹسٹ ڈیولپمنٹ میں ملیں گی، توحید ربوبیت کی ملیں گی، توحید اسماء و صفات کی ملیں گی، علی حاصل قیاس، یہ سارے ابحاث آئیں گے۔ پھر توحید اور شرک کے ساتھ ریلیٹڈ بحثیں ملیں گی، اور اب تو عقائد کے فروع اور زیادہ ہو گئے، کیا کیا شرک ہے، کیا نہیں ہے، کیا توحید کے ذیل میں آتا ہے، کیا توحید کے ذیل میں نہیں آتا۔ پھر ایمان بالرسالت کی بحث ملے گی آپ کو، اور اس کے متعلقات ملیں گے، نبوت کیا ہے، رسالت کیا ہے، وحی کیا ہے، معجزات کیا ہیں، نبی کی عصمت کیا ہے، نبی کا معجزہ کیا ہے، نبی کا علم وحی اور الہام کیا ہے، علم غیب کی بحث کیا ہے۔ تو یہ تمام ابحاث دیگر انبیاء کے مراتب آپ کو ملیں گے۔ پھر ایمان بالملائکہ پر بحث ملے گی آپ کو، ایمان بالکتب کے اوپر ملے گی، پھر اس کے بعد قدر پر ملے گی، تقدیر کیا ہے، اور جبر کے اوپر بحثیں ملیں گی، پھر قدریہ اور جبریہ کے عقائد ہوا کرتے تھے ان پر ابحاث ملیں گی، پھر اس کے بعد ایمان بالآخرت پہ بحثیں ملیں گی، بعث پر ملیں گی، حساب و کتاب پر ملیں گی، جنت اور دوزخ پہ عقائد ملیں گے، شفاعت پر ملیں گے، آخرت کے حساب اور مواخذہ پر ملیں گے، صراط پر ملیں گے، آپ کو میزان پر بحث ملے گی، اعلی حاصل قیاس۔ تو یہ میں نے آپ کو ایک آؤٹ لائن دی ہے کہ عقائد کی کتب میں کیا کیا چیپٹرز، کیا کیا ابواب، کیا کیا فصول آپ کو درج ملیں گی۔